أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی محترم شیخ یاسر صفی الرحمان حفظہ اللہ. صفی الرحمان صاحب کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے. وہ کتاب جو عالم اسلام میں نمبر 1 حاصل کی ہے، سیرت کی کتاب رحیق المختوم، نام سنے ہیں نا؟ رحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے جو پوری دنیا میں نمبر 1 لائی ہے. ان کے صاحبزادے ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ آپ لوگوں سے چند منٹ آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ دلی پیغام شیئر کرنا چاہتے ہیں. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ شیخ یاسر صفی الرحمان حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلامی بھائیوں، قوم و ملت کے نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد اس ادارے کے تمام مسئولین، مدراء اور جو بھی اس مکتب سے متعلق لوگ ہیں، خصوصاً فضیلت الشیخ مسیح الدین حفظہ اللہ اور شیخ پرویز الطاف حفظہ اللہ، اور وہ لوگ جو صرف میری دعوت پر میرے دوستوں میں سے یہاں تک آئے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں
شیخ پرویز عبد الحلیم حفظہ اللہ. اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. ان سارے لوگوں کے شکریہ کے بعد آپ کا اگر شکریہ نہ ادا کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہوگی. اس لیے کہ اگر آپ نہ ہو تو یہ پروگرام ہی نہ ہو. اس پروگرام کا اصل مقصد یا اصل جو ہے آپ ہی ہیں. اگر آپ نہ ہو تو یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا. ہم صرف آ کر دیواروں سے بات تو نہیں کر سکتے. اس لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ روزانہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تھکتے ہیں، اور اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنے کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ یہاں آ کر آج دے رہے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے. ان تمام چیزوں کے بعد یا تمام لوگوں کے شکریہ کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، اس لیے کہ ٹائم کم ہے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ہم کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملنے والا ہے. آپ تمام لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس دنیا میں آسمان و زمین کے علاوہ نہ جانے کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں جس کو ہم لوگ شمار نہیں کر سکتے. ان میں سے جو بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، انہی میں سے دو چیزیں، ایک سورج اور دوسرا چاند. سورج سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ سورج سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن شروع ہو گیا ہے، آج کا دن شروع ہو گیا ہے، اور اس کی روشنی میں، اس کے اجالے میں ہم لوگ اپنے سارے کام کرتے ہیں، اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی کام ہیں سارے کام اس دن میں کر ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رات بنائی، اس میں ہم لوگ سو کر اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہیں. اس رات کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ دن کو تو سورج سے جان جاتے ہیں، لیکن رات کو چاند کے ذریعے سے جانتے ہیں. جب چاند نکلتا ہے پہلے دن تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ رات شروع ہو گئی ہے، یا اس کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آج سے ایک مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج سے ایک مہینہ شروع ہونے والا ہے. اور جب چاند ڈوب جاتا ہے آخر میں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مہینہ مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے مہینے جاننے اور وقت کو جاننے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. ہم اس سے جانتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اسی سے جانتے ہیں کہ اب حج آ گیا، اسی سے جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اسی سے جانتے ہیں کہ دوسرے مہینے کب شروع ہونے والے. سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں عربی کے، اور اسی چاند کے ذریعے ہم 12 مہینے شمار کرتے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور اس کے بعد 8 مہینہ بچتا ہے. 8 میں سے ایک مہینہ نکال دیجیے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ 12 مہینے میں سب سے افضل ہے. پھر جو 7 مہینے بچتے ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ایک جگہ حقیقت ہے کہ وہ 7 مہینے ہیں، لیکن الگ سے اس کی فضیلت جیسے رمضان المبارک کی فضیلت ہے اس طرح اس کی فضیلت نہیں ہے. یا جیسے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی گئی ہے اس طرح اس کی اور مہینوں کی حرمت بیان نہیں کی گئی یا اس کی اہمیت نہیں بیان کی گئی ہے. رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم حدیث پائی جاتی ہے کہ وہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے اس مہینے میں کیا کیا کام کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تھا، شعبان کا مہینہ آتا تھا، تو بعض حدیث میں ہے کہ مکمل شعبان روزہ رہ ڈالتے تھے، مکمل شعبان روزہ رہ ڈالتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ تقریباً پورا شعبان روزہ رہ ڈالتے تھے۔ کس لیے؟ رمضان کے استقبال کے لیے۔ دو چیزیں ہیں، میں دونوں بیان کروں انشاءاللہ۔ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رہتے تھے، تاکہ جب اس مہینے میں رہ لیں تو آئندہ مہینے میں جب مسلسل رہنا ہو تو ان کو کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ حضرت عائشہ کی حدیث کہ پورا کا پورا مہینہ روزہ رہتے تھے، یا دوسری حدیث لے لیجئے کہ تقریباً پورا کا پورا مہینہ رہتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت میں، یا اس مہینے کے رمضان روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک اور حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں کثرت سے روزہ رہتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی آپ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں زیادہ روزہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آتا ہے، اور اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رہتے تھے۔ روزہ اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے اس کا اندازہ آپ ایک اور دوسری حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک روزے کا بدلہ کتنا دے گا اللہ رب العالمین کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیوں روزہ رہتے تھے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال صرف اسی مہینے میں نہیں پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ بندے کے اعمال سال بھر میں 3 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بندے کے اعمال سال بھر میں 3 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کام کرتے ہیں، آپ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کو ڈیلی کی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ ڈیلی کی رپورٹ تیار کر کے اپنے باس کو یا اپنے اوپر جو بھی نگراں ہوتا ہے اس کو آپ دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ہفتہ واری تقریر تیار کرتے ہیں، رپورٹ تیار کرتے ہیں، اس کو جو ہے اپنے باس کو دے دیتے ہیں یا نگراں اور مقرر کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کبھی سال بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال بھر کی رپورٹ آپ تیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی بندے کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یومیہ، ہفتہ واری اور سالانہ بنیاد پر پیش کیا جاتا ہے۔ یومیہ کب پیش کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ معاف کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ یومیہ جو پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث ہے، معاف کیجیے گا، حدیث ہے کہ اللہ کے حضور یومیہ بنیاد پر بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ فجر کا وقت اور عصر کا وقت ہے۔ جب فجر کی نماز میں بندے نماز پڑھتے ہیں تو بندوں کے اعمال فرشتے اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیلی بنیاد پر ہے۔
یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے، بندے کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہفتہ واری سوموار کو اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ جمعرات کے بارے میں ہے کہ جمعرات کا دن اور جمعہ کی رات اللہ رب العالمین کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، سوائے اس شخص کے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سالانہ بنیاد پر ایک سال میں پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ مہینہ ہے جو شعبان کا مہینہ ہے، بندے کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ نہایت پسند ہے۔ ایک دن کے روزے کا اجر جانیے، صرف ایک دن کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور ثواب کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے جو صرف ایک روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے، یہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے۔ یہ کسی بھی دن جب آدمی روزہ رہے گا اور اس کا مقصد جو ہے خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا رہے گی، تو اس کو یہ حاصل ہوگا۔ رمضان کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ جو اجر و ثواب کی نیت سے جو اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور سابقہ سارے گناہ چھوٹے چھوٹے اور صغائر مراد ہیں، نہ کہ کبائر۔ کبائر سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، صغائر گناہ روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر صفی الرحمان مبارک پوری حفظہ اللہ، جو آپ لوگوں سے قیمتی باتیں شیئر کر رہے تھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی باتوں میں اثر پیدا فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔